شالوم علیکم، بارک یا شمشر، ہاللویا۔ آپ سب کو خداوند یسوع المسیح کے نام میں نرسنگوں کی عید مبارک ہو، ہاللویا جی۔ آپ جانتے ہیں کہ سال کا سبت کون ہے؟ سال کا سبت کون سا ہے جانتے ہیں؟ 7واں مہینہ، 7واں مہینہ تشرے۔ تو 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو بائبل مقدس کا سال شروع ہوتا ہے، 12 اور بائبل مقدس کے مطابق جتنی عیدیں ہیں بائبل مقدس کی وہ سب کے سب شبات ہیں، ہاللویا، 12 تو اس سے پہلے کہ ہم خداوند کا پاک کلام سنیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کا جو نیا سال ہے جسے روش ہاشانہ کہتے ہیں، یہ نرسنگوں کی عید پر ہی شروع ہوتا ہے۔ اور نرسنگوں کی عید کے تعلق سے خاص بات یہ ہے کہ سال کے شروع پہ توبہ کی جاتی ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے بھی کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، ہاللویا۔ اچھا، کتنے لوگوں نے توبہ کر لی؟ جنہوں نے نہیں کی یا آن لائن مجھے سن رہے ہیں اور انہوں نے نہیں توبہ کی تو خداوند انہیں موقع دیتا ہے کہ نرسنگوں کی عید پر توبہ کریں، ہاللویا۔ تو ایک بار پھر آپ سب کھڑے ہوں گے، 2 دعائیں ہیں میرے پاس، وہ دعائیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ میرے پیچھے بولے سب، مبارک ہے تو یہوہ ہمارے خدا، مبارک ہے تو یہوہ ہمارے خدا، کائنات کے بادشاہ، کائنات کے بادشاہ، ازل سے ابد تک، ازل سے ابد تک۔ مبارک ہے تیرا جلالی نام، مبارک ہے تیرا جلالی نام، جو تمام حمد و تعریف سے بالا ہے، جو تمام حمد و تعریف سے بالا ہے۔ مبارک ہے تو یہوہ ہمارے خدا، مبارک ہے تو یہوہ ہمارے خدا، ہمارا واحد نجات دہندہ، ہمارا بجاشوا ہامشیخ، آمین سم آمین۔ 12 شام سے۔ اچھا، یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں بائبل مقدس میں والا جو ہم نے دعا پڑھی ہے، نحمیہ 43 باب 11 آیت اور یسایہ 9 باب 5 آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایک اور دعا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ابلیسی تسلط سے آزادی کی دعا۔ کون سی دعا ہے؟ ابلیسی تسلط سے آزادی کی دعا۔ تو سب میرے پیچھے بولیے گا، میں اپنی شخصی زندگی اور اپنے خاندان کے ہر فرد کی زندگی میں ان تمام پہلوؤں، جگہوں اور علاقوں کو جو میرے آباء و اجداد، میری یا میرے خاندان کے افراد کی یہوہ خدا سے بغاوت اور گناہ کے باعث ہا نخواش اور کسی بھی قسم کے شیاطین کے اختیار اور قبضہ میں گئے ہیں، یاشوا ہامشک کے نام میں جو تمام ناموں سے افضل اور قادر نام ہے، اس کے صلیبی کفارہ، مردوں میں سے جی اٹھنے کی لافانی قدرت، ناقابل تسخیر
ازلی و ابدی ازلی اور ابدی فاتح لہو کی فاتح ہوگی تاثیر میں تاثیر میں ابھی اور اسی وقت ابھی اور اسی وقت واپس لیتا واپس لیتا اور خواتین کے لیے واپس لیتی ہوں اپنے آپ کو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کے ہر فرد کو اس وقت اس وقت المسیح کی زخمی پسلی میں المسیح کی زخمی پسلی میں چھپاتا ہوں چھپاتا ہوں خواتین کے لیے چھپاتی ہوں یاشوا ہامشک کے نام میں یشوع مسیح کے نام یہ ساری دعا یہ ساری دعا ابھی اور اسی وقت ابھی اور اسی وقت میرے اور میرے خاندان کے تمام افراد کے لیے میرے خاندان پوری ہو پوری ہو یاشوا ہامشک آمین یشوع مسیح ہاللویہ تشریف رکھیے کتنے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ آج وہ بدل رہے ہیں اگر ہم یوم تروا یعنی نرسنگوں کی عید منائیں روشا چھانا منائیں اور پہلے ویسے ہی رہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو کوئی شخص بھی یہاں سے بغیر بدلے ہوئے نہ جائے، اس بات کا یقین کر لیں شخصی طور پر۔ ہاللویہ، بارو کیا شکر۔ اچھا، بہت لمبا پیغام نہیں ہے، چھوٹا پیغام ہے اور وقت بھی بہت ہے۔ بارو کی آشم سے اچھا، کہانتیں کتنی ہیں؟ کتنے ہزار سال ہو گئے خداوند یسوع مسیح کو آئے ہوئے؟ تقریباً کہنا چاہیے نا ساتھ، تقریباً 2000 سال۔ اچھا، کلیسیا عام کو پتہ چل گیا ہے کہ کہانتیں کتنی ہیں 2000 سال میں؟ کتنی کہانتیں ہیں؟ سارے مل کے کہیں دو۔ کتنی کہانتیں ہیں؟ آن لائن جو سن رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں کہ کہانتیں 2 ہیں۔ یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ 2000 سال کے بعد میں آ کے بتاؤں کہ کہانتیں 2 ہیں؟ اچھی بات ہے؟ سارے کہیں نہیں؟ ہاں، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے، پہلے بتایا جانا چاہیے تھا نا 2000 سال میں کہ کہانتیں 2 ہیں بائبل کو دستے۔ تو سن لیں، سارے کان کھول کے سن لیں کہ بائبل مقدس کے مطابق کہانتیں کتنی ہیں؟ اونچی ساری کہنا 2۔ ہاللویہ، بارک اللہ۔ یوم تروا پہ تو آوازیں جو ہے اونچی ہوتی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، نرسنگوں کی عید پہ آوازیں اونچی ہوتی ہیں۔ بارو کیا شمس۔ پہلی کہانت جو زمین پر ہے، کیونکہ ادھر سے پہلی گنی جاتی ہے، حالانکہ وہ پہلی نہیں ہے، وہ دوسری ہے۔ جو زمینی کہانت ہے وہ کون سی ہے؟ پہلی کون سی ہے پھر؟ آسمانی کہانت پہلی ہے۔ یاد رکھیں، پہلے آسمان پہ کہانت موجود ہے، جس کے عکس میں زمین پہ کہانت دی گئی ہے۔ تو دوسری کہانت کا کیا نام ہے؟ اونچی کہیں نا، لاوی کی کہانت۔ سب کہیں لاوی کی کہانت۔ یہ کون سی کہانت ہے؟ دوسری۔ سب کہیں دوسری۔ لاوی کی کہانت دوسری کہانت ہے۔ پہلی کہانت کون سی ہے؟ پہلی کہانت آسمانی کہانت ہے، جس کا نام ملکے صدق سالم کے بادشاہ کی کہانت ہے۔ جس کا نام کیا ہے؟ ملکے صدق سالم کے بادشاہ کی کہانت۔ ملکے صدق سالم کے بادشاہ کی کہانت۔ بارو شاشم سے اس پہ میں فیس بک پہ بہت کچھ بتا چکا ہوں، اور یہ جو ملکے صدق سالم کے بادشاہ کی کہانت ہے، یہ پیدائش سے شروع ہوتی اور مکاشفہ تک جاتی ہے، پوری بائبل میں اس کا۔ بارو شاشم سے اچھا، 2 کہانتیں ہوئی۔ ہم جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، کون سا نجات دہندہ مانتے ہیں؟ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے تو استادوں نے ہمیں پڑھایا تھا
ہمارے ٹین ایج میں ہی انہوں نے ہمیں پڑھا دیا تھا، لیکن مجھے بہت سارے لوگوں پہ حیرت ہوئی جب کئی لوگ یہ کہنا شروع کرتے کہ خداوند یسوع المسیح شخصی نجات دہندہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخصی نجات دہندہ نہیں تو اجتماعی نجات دہندہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ شخصی نجات دہندہ کہہ رہے ہیں، یسوع تو اجتماعی نجات دہندہ۔ اچھا، اجتماعی کیسے بنے گا بھائی؟ اگر شخصی نہ ہو تو اجتماعی بنتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع المسیح شخصی نجات دہندہ ہے ہمارا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو نجات دیتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اور اسے اس کے کفارے کو مانتا اور اسے اپنا نجات دہندہ مانتا ہے۔ تو اجتماعی کیسا ہو؟ اگر اجتماع مانتا ہی نہ ہو تو پھر تو اجتماعی تب بنتا ہے جب پہلے شخصی ہوتا ہے، اور پھر شخصی جب نجات یافتہ لوگ افراد جب مل کے عبادت کرتے ہیں، جو یسوع پر پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، اسے شخصی نجات دہندہ مان چکے ہیں، تب وہ اجتماعی نجات دہندہ ہے۔ بارہ کے اچھا تو دو باتیں واضح۔ ہاللیلویا۔ اچھا، ہم جو یہ عیدیں منا رہے ہیں بائبل مقدس کی، کون سی کہانت میں منا رہے ہیں؟ ملکے صدق ہم آسمانی کہانت کے نیچے ہم بائبل مقدس کی عیدیں منا رہے ہیں۔ تو پہلے اسرائیل میں کون سی کہانت میں عیدیں یہی والی عیدیں منائی جاتی تھی؟ لاوی کی کہانت میں۔ تو یہ باتیں ذرا غور سے سن لیں، علماء بھی سن لیں، جن کو کم سمجھ ہے وہ بھی سن لیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی سن لیں، جو پڑھے لکھے جاہل ہیں وہ بھی سن لیں۔ اچھا، سب سے خطرناک قسم جو ہے نا وہ پڑھے لکھے جاہل کی ہے دنیا میں۔ بظاہر تو وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن بیچارہ نہ ایپلیکیشن لکھ سکتا ہے، نہ اس سے انگریزی بولی جاتی ہے، نہ اس سے کوئی فائل پہ کہو جی نوٹ لے دو تو اس سے بیچارے سے نوٹ نہیں لکھا جاتا۔ تو ڈگری ویسے اس کے پاس ہے، ہمیں کیوں تھی؟ تو پڑھے لکھے جاہل بھی سن لیں کہ جناب اب جو ہم خداوند یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، ہم بائبل مقدس کی عیدیں لاوی کی کہانت میں نہیں مناتے۔ اب دنیا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ دنیا کے ساتھ مسئلہ ہے پہلے تو انہیں ایک ہی کہانت کا پتہ ہے، دوسری کہانت کا تو پتہ ہی نہیں۔ اچھا، وہ پھر ہمیں کھینچ کے لاوی کی کہانت میں لے جاتے ہیں، تو ہم تو لاوی کی کہانت میں ہیں ہی۔ ہم ملکے صدق سالم کے بادشاہ کی کہانت میں ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ لاوی کی کہانت میں جب بائبل مقدس کی عیدیں منائی جاتی ہیں تو وہ غیر تکمیل شدہ ہے۔ کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے؟ یہاں تو پتا ہے نا، آپ سیانے جیوز ہیں، آپ کو تو پتا ہے، باہر والوں کو کتنوں کو پتا ہے کہ لاوی کی کہانت میں جو بائبل مقدس کی عیدیں منائی جاتی تھیں وہ غیر تکمیل شدہ عیدیں تھیں اور وہ عکس میں منائی جاتی تھی لاوی کی کہانت میں۔ کیوں؟ غیر اور بچڑوں کا لہو ہے جو لہو غیر کامل ہے۔ تو جب لہو ہی غیر کامل ہے تو اس لہو میں جو آپ عیدیں منائیں گے، لہو میں بائبل مقدس کی عیدیں منا رہے ہیں تو وہ تکمیل شدہ اور کامل عیدیں ہیں۔ بارش سے تو ساری دنیا کان کھول کے سن لے، کان اگر خراب ہے یا کوئی مسئلہ ہے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں۔ اور وہ چھوٹے جب ہم ہوتے تھے تو یہ جو ہیئر پن نہیں ہوتی لیڈیز جو لگاتی ہیں، وہ کان میں مطلب اس سے صاف کیا جا سکتا ہے کان۔ تو اگر کان میں ویکس زیادہ ہے کسی کے تو کان صاف کر لے بھائی، ہیئر پن یوز کر لیں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے، کیونکہ ہمیں تو بار بار بتانا پڑتا ہے کیا
تو ہم لاوی کی کہانت میں عیدیں مناتے ہی نہیں. 12 سے ہم غیر کامل غیر تکمیل شدہ عیدیں بروں اور بچڑوں کے لہو میں مناتے ہی نہیں. اب کہاں گئے تمہارے آرگومنٹس؟ مخالفوں کو کہہ رہا ہوں 8 سال ہو گئے ہم تمہیں بتا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ. کسی سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرو، کان صاف کروا لو، کیا خیال ہے؟ اور نہیں تو بڑا سادہ سا حال ہے، دماغی کھا لیا کرو، کبھی خمیرہ گاؤ زبان کھا لیا کرو تاکہ تمہارا دماغ کام کرے. مخالفوں کو کہہ رہا ہوں کیونکہ 8 سال سے ہم بتاتے رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ کچی کے بچے کو ایک دفعہ بتاتے ہیں تو پھر وہ یاد کر لیتا ہے. تو یہ حال ہے عالموں کا، ہمیں 8 سال سے بتا کے، اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی. شرم کرنے کی ضرورت ہے، شرم آنے کی ضرورت ہے. بہت وقت گزر گیا ہے اور حقیقت پتہ ہی نہیں. دعوے ڈگریوں کے ہیں، اسکالر بننے کا شوق ہے. چال دیکھو تو پتہ لگتا پتہ نہیں کہ دور تو کیا ہے. تو گل پتہ تو نہیں، گل نہیں پتہ تو پیدا کی تھا. تو آج ہم روش آشانہ جب ہم ایماندار ہیں تو خداوند یسوع المسیح کے کامل لہو میں منا رہے ہیں. ہاللیلویا. خداوند یسوع المسیح تو لاوی کے ایک قبیلے کا ہی نہیں ہے. کتنوں کو پتا ہے خداوند یسوع المسیح لاوی کے قبیلے کا ہی نہیں؟ کون سارے خداوند یسوع المسیح لاوی کے قبیلے کا نہیں ہے. آمین. میں اس لیے آپ لوگوں کو کہتا ہوں بولو تاکہ جن کو اونچا سنتا ہے وہ بھی سنے. یہ جو اونچا سنتا ہے یہ آن لائن والوں کو سنتا ہے، باقی ٹھیک ہے. فاروق کیا سنتے؟ خداوند یسوع المسیح کس قبیلے کا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے یہودا کے قبیلے کا. خداوند یسوع المسیح یہودا کے قبیلے کا ہے. سب کہیں خداوند یسوع المسیح یہودا کے قبیلے کا ہے. یہ بات بائبل مقدس میں لکھی ہے. بائبل مقدس میں لکھی ہے. اونچی بولو نا، یہ بات بائبل مقدس میں لکھی ہے. یہ بات بائبل مقدس میں لکھی ہے. ہاللیلویا. 12 کی آشا. اچھا اب آتے ہیں مضمون کی طرف. دیکھیں نرسنگوں کی عید یوم تروا. عبرانی میں کیا کہتے ہیں نرسنگوں کی عید کو؟ یوم تروا. یوم تروا کیا ہے؟ یہوہ کی فتح کی للکار ہے. یوم تروا کیا ہے؟ سب کہیں یہوہ کی فتح کی للکار. اونچی کہیں یہوہ کی فتح کی للکار. سارے کھڑے ہو کر کہیں یہوہ کی فتح کی للکار. ہاللیلویا. یہوہ کی فتح کی للکار. یوم تروا نرسنگوں کی عید، روش آشانہ، یہوہ کی فتح کی للکار. آمین. بجاشوا حامشد. تشریف رکھ. یہوہ کی فتح کی للکار ملک صدق سالم کے بادشاہ خداوند یسوع المسیح کی کہانت میں تکمیل شدہ عیدیں منانا. تو ہم جو مسیحیت جوز ہیں پوری دنیا میں، ہم بائبل مقدس کی تکمیل شدہ عیدیں خداوند یسوع المسیح کی کہانت میں اس کے کامل لہو میں مناتے ہیں.
हालेलुया। 12 के अक्षर। मलके सिदक की कहानत में खुदावंद यीशु मसीह हमारा सरदार कायम है। मलके सिदक की कहानत में क्या है? आसमानी कहानत में क्या है? खुदावंद यीशु मसीह हमारा सरदार काहिन है। अबरानियों 4:14 से 16 आयात तक। अबरानियों 4:14 से 16 आयात तक। जी। बस जब हमारा एक बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करे जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। तो आपने देख लिया कि यीशु हमारा सरदार का है। हालेलुया। और वो यहूदा के कबीले का है, और वो लावी की कहानत का नहीं, वो आसमानी कहानत का है, जो मलके सिदक सालम के बादशाह की कहानत है। 12 के अक्षर से खुदावंद यीशु मसीह की एक ही कुर्बानी से हम हमेशा के लिए पाक हो गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह की एक ही कुर्बानी से क्या हुआ है? हम हमेशा के लिए पाक हो गए हैं। ये बात क्यों लिखी है? एक ही कुर्बानी से, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का लहू कामिल है, एक ही बार बहाया गया और कायम है। ये दूसरी बात भी सुन लें, एक ही बार बहाया गया है और कायम है, और इसकी तासीर अजली और अबदी है, ये हमेशा कायम है। लेकिन लावी की कहानत में क्या होता है? बर्रों और बछड़ों का लहू बार बार बहाया जाता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का लहू एक ही बार बहा है और हमेशा कायम है। 12 के अक्षर से, क्योंकि वो कामिल लहू है। देखें इब्रानियों 10:14 है। क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। 12 के अक्षर से। हालेलुया। हम खुदावंद यीशु मसीह में जो यहूदा के कबीले से है की कहानत में हैं, हमें लावी की कहानत की कुर्बानियां करने की हरगिज जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बाहर वाले जो है ना, कान खोल के सुन लें कि हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी में हैं, तो हमें लावी की कहानत की कुर्बानियां करने की हरगिज जरूरत नहीं है। और लावी की कहानत की कुर्बानियों के बारे में मैं एक और आपको बात बता दूं कि वो यरूशलेम में हैकल के अंदर होती है, और लावी उनको करते हैं, और लावी भी वो जो मखसूस होते हैं। ना तो हम यरूशलेम में है, ना हम हैकल में है, ना हम लावी है। लोग क्या, मैं अब तुम्हें कहूं भाई, बाइबल पढ़ लिया करो। तुम्हें यह तो अक्ल होनी चाहिए कि हम लावी की कहानत की कुर्बानियां नहीं कर सकते, क्योंकि हम यरूशलेम में नहीं है, हम हैकल में नहीं है, हम लावी की कहानत के मखसूस शुदा काहिन नहीं है, और हम लावी के कबीले के ही नहीं है। तो कई लोग मुझे, अच्छा जी इबादत तो करते, कुर्बानियां नहीं करते। अच्छा, आप तुझे बता दिया कि क्यों नहीं करते। बाइबल पढ़ना सीखें, बाइबल पढ़ना सीखें,
اور دماغ کو حاضر رکھ کے کان کھول کے آنکھیں، اگر اینک لگوانے کی ضرورت ہے اینک لگا کے پڑھ لیا کرو، تاکہ تمہارے مغز میں بات آئے کہ تم پڑھ کیا رہے ہو اور تم بول کیا رہے ہو اور تم سوچ کیا رہے ہو اور تم اعتراض کیا کر رہے ہو۔ ہم خداوند یسوع المسیح جو یہودا کے قبیلے سے ہے کی کہانت میں ہیں، ہمیں لاوی کی کہانت کی قربانیاں کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ عبرانیوں 7:14 ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا، اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ ہاں جی، کیا ظاہر ہے جی کہ ہمارا خداوند کہاں سے پیدا ہوا ہے جی؟ یہودا میں سے۔ یہودا میں سے پیدا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہودا کے قبیلے کا ہے۔ بڑی دنیا نے شور مچایا ہوا ہے، گورے بھی اس میں شامل ہیں۔ اچھا، گورا ہو تو عقل مند ہوتا ہے، مطلب یہ کوئی لازمہ مضمون ہے؟ رنگ گورا ہو تو بندہ عقل مند ہوتا ہے؟ گٹ مٹ کرے تو عقل مند ہوتا ہے؟ کوئی عقل کو ہاتھ مار لو، دانش خداوند سے ملتی ہے۔ ضروری نہیں کسی گورے نے انگلش میں آپ کو کہہ دیا ہے تو وہ صحیح کہہ رہا ہوگا۔ بہت سارے گوروں کو نہیں پتا کہ خداوند یسوع المسیح یہودا کے قبیلے سے ہے، لیکن بائبل میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے۔ مسیحیانک جیوز مانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح یہودی ہے، اس لیے مانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ ابھی تو میں نے صرف عبرانیوں کا حوالہ لکھا ہے، بہت سارے حوالے ہیں، ہمارے پاس تو آج اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم پوری سٹڈی پیش کریں۔ تو ذرا دوبارہ پڑھ دیں جی، عبرانیوں 7:14 آئے تو، اور ذرا ان کے پیچھے بولیں کیا لکھا ہے بائبل میں۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا، اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ کیا بتا؟ تو ہم تو لاوی کی کہانت میں نہیں ہیں، تو پھر کس فرقے کی کہانت میں ہیں؟ کس قبیلے کی کہانت میں ہیں؟ اونچی بولے، اونچی۔ یہودا کے قبیلے کی۔ ہم تو یہودا کے قبیلے کی کہانت میں ہیں۔ جو خداوند یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ یہودا کے قبیلے کی کہانت میں ہیں، کیونکہ خداوند یسوع المسیح خود یہودا میں سے پیدا ہوا، لکھا ہوا ہے نا۔ کیونکہ خداوند یسوع المسیح کی ماں مقدسہ مریم یہودی تھی، تو یہودی عورت سے جنم لینے کے باعث خداوند یسوع المسیح یہودا کے قبیلہ سے گنا جاتا ہے۔ چل جی، خداوند یسوع المسیح کو یہودی نہ کہو، خداوند یسوع المسیح کو آپ یہودی نہ کہیں تو آپ نے جو متی کی انجیل میں نسب نامہ لکھا ہوا ہے داؤد کے بیٹے کا، اس کا کیا بنے گا؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کوئی عقل کو ہاتھ مار لیا کرو، بات کرنے سے پہلے کچھ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ پاکستان میں آج کل ایک نیا رواج شروع ہوا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بہت بولے گا تو بہت بڑا لیڈر ہوگا۔ ایسے ہے، بولنے سے لیڈرشپ ہوتی ہے۔ میری بات یاد رکھیں کہ لیڈرشپ ایک سسٹم کا نام ہے۔ اگر آپ کا سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے تو لیڈرشپ کس بات کی ہے؟ تو 1.5 گھنٹہ بول رہا ہے، 3 گھنٹے بول رہا ہے، کی فرق پڑے گا؟ پیچھے تیرے سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، تیرا منشور ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آج کل جنہوں نے ڈنڈ ڈالی ہوئی ہے پاکستان میں، ان کا منشور ہے کوئی سسٹم ہے؟ تو زیادہ بولنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بولنا جو ہوتا ہے وہ ود ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ ہوتا ہے، متن کے مطابق آپ نے بولنا ہے، ود ریفرنس آپ نے بولنا ہے۔ اگر آپ کا ریفرنس ہی کوئی نہیں
کوئی فائدہ نہیں. بائبل کہہ رہی ہے کہ خداوند یسوع المسیح یہودا میں سے پیدا ہوا ہے، اور متی کی انجیل میں خداوند یسوع المسیح کا داؤد سے نسب نامہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی حوالے ہیں، میں سارے تو نہیں پیش کروں گا. تو لوگ کہہ رہے نہیں جی یسوع کو یہودی نہ کہو، وہ ہے یہودی تو یہودی کیوں نہ کہیں؟ یہودی کو یہودی کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ ہم خداوند یسوع المسیح جو یہودا کے قبیلے سے ہے کی کہانت میں ہیں، ہمیں لاوی کی کہانت کی قربانیاں کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں. عبرانیوں 7 باب 14 آیت ہم نے پڑھ لیا. عبرانیوں 10 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 4 آیت. کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا نوا گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا. کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں. کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے. کلیئر ہو گیا؟ ممکن نہیں ہے کہ بیلوں اور بکروں کا خون کیا کرے؟ گناہوں کو دور کرے. تو لاوی کی کہانت کی قربانیاں تو غیر کامل ہیں، اور جب کی جاتی تھی تو بھی خداوند یسوع المسیح کی آنے والی قربانی کے پیش نظر کی جاتی تھی. باروں کے ریفرنس ہے. اور دوبارہ آپ کو پتا ہے لاوی کی کہانت بحال ہونی ہے، وہ ہم نے نہیں کرنی، وہ لاویوں نے کرنی ہے. اور زکریا کی کتاب میں لکھا بھی ہے اور حزقیل کی کتاب میں بھی ہے. تو جب وہ بحال ہوگی تو پھر جو قربانیاں کی جائیں گی کیسے کی جائیں گی؟ وہ بھی خداوند یسوع المسیح کی جو قربانی ہو چکی ہے اس کی یاد میں کی جائیں گی، اس کے پیش نظر کی جائیں گی. یہ یاد رکھیں کہ دوبارہ ہیکل برباد جو ابھی برباد ہے دوبارہ بحال ہوگی. کب ہوگی؟ اچھا یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا کب بحال ہوگی. یہ لوگ ابھی امید لگا کے بیٹھے آج ہیکل بن جائیں گے، بحال ہو جائیں گے. 1000 سالہ بعد، کدھر لکھا ہے جی بحال ہو جائیں گے؟ 1000 سالہ بادشاہی میں. ہیکل بحال ہوگی خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی پر، جسے 1000 سالہ بادشاہی کہا جاتا ہے. ابھی کوئی ہیکل بحال نہیں ہونی، یہ سب کہانیاں ہیں. اور اگر ابھی ہیکل بحال کی جاتی ہے تو میری بات کو غور سے سننا، ہیکل بحال کرنے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے منصوب کون سا ہے؟ منصوب کون سا ہے؟ منصوب تو ہے نہیں ہے دنیا کے بعد. کہنے جی ہیکل بنا دینی، یہودی بھی لگے جڑے یسوع نو نہیں مانتے، اسرائیلی بھی جو یسوع کو نہیں مانتے لگے جی ہیکل ایسا بنا لینی ہے. اچھا منصوب کون سا ہے؟ جب زربابل نے ہیکل بحال کی تھی تو منصوب تھا زربابل. جب مقدس سلیمان نے ہیکل بنائی تھی تو منصوب تھا. اب ہیکل بنانے کے لیے یا تعمیر کرنے کے لیے یا بحال کرنے کے لیے کون سا منصوب ہے دنیا کے پاس؟ دنیا کے پاس صرف لسی ہے. کیا ہے دنیا کے پاس؟ سارے کے دنیا کے پاس لسی ہے. اچھا کیا کئیوں کو نہیں پسند آئی بات؟ اونچی بولو کیا ہو گیا؟ ابھی تو اتنا ٹائم نہیں ہوا. دنیا کے پاس کیا ہے؟ لسی ہے. پانی پائی جاؤ تو بدائی جاؤ، یہی ہے. اچھا منصوب ہے کو نہیں، اور ہیکل بنانے کی بڑی تیاریاں جی، سامان تیار کیتا ہوا ہے، تیار کیتا ہوا ہے، یہ کیتا. اور اگر اس دور میں ہیکل بنتی ہے، غور سے سنیں دوسری بات، اگر اس دور میں خداوند یسوع المسیح کی 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے ہیکل بنتی ہے تو ہیکل جائز ہوگی نہ جائز؟ ناجائز. کیوں جی؟ اگر ممسوح کے بغیر ہیکل بنائی جاتی ہے تو ناجائز ہے.
اس ہیکل کی کیا حیثیت ہوگی؟ بن بھی جائے. اچھا کہتے ہیں جی مسایا آ رہا ہے، مسایا آ رہا ہے، مسایا آ رہا ہے، اس دنیا کا مسایا آ رہا ہے جسے ہم مخالف مسیح کہتے ہیں. پچھلے دنوں میں بڑا شور مچایا تھا جی کرونا آ گیا تو پھر مسایا آئے گا، کرونا آئے گا تو مسایا آئے گا. اچھا مسایا آئے گا پہلے بیماری بھیجے گا؟ مسایا تو شافی ہے، بائبل مقدس کا مسایا تو شافی ہے، وہ تو شفا کا منبع ہے. یہ کہڑا مسایا آنا ہے جڑا پہلے بیماری بھیجی سی؟ یہ کون سا مسایا ہے؟ یہ 2 نمبر مسایا ہے، یہ مخالف مسیح ہے، یہ دجال آدم ہے. کلیئر ہے بات؟ پتا ہے دنیا یہ جو مخالف ہے ہمارے، میں ان کو کہہ رہا ہوں کتنا فرق ہے تمہاری اور ہماری اسٹڈی میں، تمہاری اور ہماری سوچ میں. تمہیں تو یہ باتیں آتی ہی نہیں ہیں جو میں کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں. باروں کے آشرم سے تو یاد رکھیں منسوخ کے بغیر عقل نہیں بن سکتی. عبرانی میں ایک ہی لفظ ہے منسوخ، مشیاخ ہی ہے، اردو میں انہوں نے منسوخ لکھا ہے. خداوند یسوع المسیح ہاں مشیاخ ہے، باقی سارے مشیاخ ہیں. مقدس سلیمان نبی بھی مشیاخ تھا، زربابل بھی مشیاخ تھا، اور ابھی ہاں مشیاخ خود آ کر ہیکل بنوائے گا. 12 کے آشرم سے ہاللیلویا. تو بروں اور بچڑوں کا لہو غیر کامل، اور غیر کامل لہو میں منائی کی عیدیں غیر کامل. اچھا جو عیدیں یہوہ خدا نے بائبل میں ہمیں دی ہیں کہتے ہیں وہ نہ مناؤ، جو انہوں نے رومیوں سے لی ہیں کہتے ہیں وہ مناؤ. اچھا میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس نقطے پر رومی بت پرستوں کی عیدیں اور رومی بت پرستوں کی بت پرستی، رومی بت پرستوں کے گناہ اور رومی بت پرستوں کے رسم و رواج خداوند یسوع المسیح کا فضل بنے ہیں؟ کہاں لکھا ہے یہ بائبل میں؟ کہتے ہیں جی آپ فضل میں ہیں تو آپ رومیوں کی عیدیں مناتے ہیں. اچھا کہاں بائبل میں لکھا ہے جی آپ فضل میں ہیں اور عیدیں رومیوں کی منائیں؟ کہاں لکھا ہے؟ کوئی ریفرنس؟ میں تو خدا کا شکر کرتا ہوں کہ پرانے لوگوں نے، خدا نے ان کو الہام دے کر بائبل مقدس لگائی ہے. موجودہ دور کے لوگ ان کا تو اعتبار ہی کو نہیں ہے کسی بات کا. یہ تو جو نہیں لکھا ہوتا وہ بائبل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر انہیں دے دی جاتی بائبل کے جی تسی لکھو تو زیادہ تو بیڑا ہی کرتی. تو موجودہ دور کے لوگوں کو شرم آنی چاہیے جب یہ الہام کو بگاڑتے ہیں. یہ پچھلے لوگوں سے زیادہ بدتر ہے. اچھا نرسنگا کیوں بجایا جاتا ہے؟ استثنا 30 باب 2 ہے. اور تو اور تیری اولاد دونوں خداوند اپنے خدا کی طرف پھریں اور اس کی بات ان سب احکام کے مطابق جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانیں. ہاں خداوند کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ تو اور تیری اولاد سب خداوند یعنی یہوہ کی طرف پھریں اور جو یہوہ نے احکام دیے ہیں ان پر عمل کریں. اب احبار 23 باب 23ویں سے 24ویں آیت تک پڑھیں. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو. 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کیا ہے؟ خاص تمہارے لیے آرام کا دن ہو. آج کا دن. ہاں جی آگے. اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں. اس میں کیا کیا جائے؟ یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں. تو کیوں ہم نرسنگے پھونکتے ہیں جی؟ یادگاری کے لیے. اس سے پہلے پچھلے والے میں ہم نے کیا پڑھا؟ جو حکم خدا نے دیا اس
اس کو اپنے سارے دل اور اپنی اس لیے ہم نرسنگیں پھونکتے ہیں روش آشانہ پر، یوم طروہ پر، نرسنگوں کی عید پر، کیونکہ یہ خداوند کا حکم ہے۔ کیوں نرسنگیں بجاتے ہیں؟ یہ خداوند کا حکم ہے۔ خداوند کا حکم ہے، اس لیے بجاتے ہیں۔ اچھا، گنتی 10 باب 9 ہے۔ اور جب تم اپنے ملک میں ایسے دشمن سے جو تم کو ستاتا ہو لڑنے کو نکلو تو تم نرسنگوں کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا، اس حال میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی۔ اچھا، نرسنگیں پھونکنے سے کیا ہوگا؟ خداوند کے حضور کیا ہوگی؟ ہماری یاد ہوگی۔ اور آگے؟ اور تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے۔ تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے۔ اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مقررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اپنی سوکھتی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگیں پھونکنا، تاکہ ان سے خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہاری یادگاری ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ آمین۔ اچھا، 3 باتیں ہیں، بلکہ اگر پہلی بات کو بھی شامل کر لیں تو 4 ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ نرسنگیں اس لیے ہم بجاتے ہیں کہ یہوہ کا حکم ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ خداوند کے حضور ہماری یادگاری ہو۔ تیسری بات کیا ہے؟ کہ ہمارے دشمنوں سے ہمیں نجات ملے۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ کہ ہماری خوشی پوری ہو۔ جب ہم خوشی کے موقع پہ نرسنگیں بجاتے ہیں، لکھا نا کہ جب خوشی کا موقع ہوگا تب بھی ہم نرسنگیں بجائیں گے، عیدوں پر بھی نرسنگیں بجائیں گے۔ بارو کی آشام سے۔ اور کس کا آخر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آخر میں لکھا ہوا ہے میں یہوہ ہوں، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ میں یہوہ تمہارا الوہیم ہوں۔ بارو کی آشام، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تو نہ مانے حکم یہوہ خدا کے، کہتے جی شریعت عمل کر۔ اچھا، شریعت عمل کر دیں، یہوہ کا حکم نہ مانیے۔ تم رومیوں کے حکم مان رہے ہو، ہمیں یہوہ کے حکم ماننے سے منع کر رہے ہو۔ کوئی عقل کی بات ہے؟ کوئی دماغ تمہارا کام کرتا ہے؟ ویسے وہ ایک محاورہ یاد آ رہا ہے، کہہ رہے دماغ، یہ جو بادام ہے نا، بادام کھانے سے عقل نہیں آتی۔ کیونکہ میرا دل کر رہا تھا میں ان کو کہوں بادام ہی کھا لیا کرو، میرے خیال آیا کہ نہیں یار بادام کھانے سے عقل نہیں آتی۔ اچھا، کتنے مانتے ہیں بادام کھانے سے عقل نہیں آتی؟ مانتے سارے؟ بادام کھانے سے عقل نہیں آتی، ٹھوکریں کھانے سے عقل آتی ہے۔ یہ نہ تو اسی ہوں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بادام ہی کھا لیا کرو سویرے اٹھ کے، راتی پیو لیا کرو، کیونکہ عقل تو انہوں نے بادام کھانا بھی نہیں آنی۔ خداوند یسوع المسیح کے کفارے کی یاد میں 5ویں بات کیا، کیوں ہم نرسنگاں بجاتے ہیں؟ خداوند یسوع المسیح کے کفارے کی یاد میں۔ اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں تسی ہن یوم کفارہ کیوں مناندے ہو؟ ساڈا تے کفارہ ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے اپنی طرح سے بڑے عالم سکالر بن رہے ہوتے، بڑے لگے میں بڑی کوئی گل کر رہا۔ اچھا، جو ہمارا کفارہ ہو گیا وہی تو منا رہے ہیں، عقل نہیں تمہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے ہمارا کفارہ دیا نا، تو وہی تو کفارہ ہم یوم کفارہ میں مناتے ہیں۔ عید جو دی ہے یہوہ خدا نے یوم کفارہ، تو جو ہمارا کفارہ ہوا ہے وہی منائیں گے۔ خداوند یسوع المسیح کے کفارہ کی یاد میں نرسنگیں بجائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ایک حوالہ ہے پیدائش 22 باب 13 ہے۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے، تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوکھنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ اچھا، یہ جو مینڈا تھا خداوند کے پہاڑ پہ، یہ کہاں سے مہیا کیا گیا؟ بولے اونچی آواز سے بولے۔
یہ یہوہ خدا نے مہیا کیا. ٹھیک ہے. تو خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بر ہے وہ کس نے مہیا کیا؟ یہوہ خدا نے. اور غور کریں اس کے سینگ لکھا ہے یا سینگ؟ جی چھاڑی. اور دیکھا کہ جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے. سینگ کیا ہے؟ جھاڑی میں اٹکے تھے. تو سینگ ہی ہم بجاتے ہیں نا. تو جو برا خداون کے پہاڑ پر یہوہ کی طرف سے مہیا کیا گیا ہے، کس کی تشبیہ تھی؟ خداوند یسوع المسیح کی آنے والی قربانی کی. کیونکہ خداوند یسوع المسیح خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو جب ہم نرسنگا بجاتے ہیں تو براہ راست خداوند یسوع المسیح کے کفارے کی یاد مناتے ہیں. بارہ کے آشر یوحنا پہلا باب 29 ہے. دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یوحنا 3 باب 16. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پہلا گرنتھیوں 15 باب 47ویں آیت سے لے کر 49ویں آیت. پہلا گرنتھیوں 15 باب. پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے. جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں. ہاں جی. پہلا آدمی کون تھا جی؟ خاکی، دوسرا آسمانی. خداوند یسوع المسیح آسمانی ہے، خاکی نہیں ہے. خداوند یسوع المسیح آسمانی ہے، خاکی نہیں ہے. بائبل کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا. بڑے 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 لوگوں کی چیزیں نکلی. ٹھیک ہے. ایک بندے نے مجھے کہا جی اچھا جی خداوند یسوع المسیح اگر آسمانی ہے تو جو اس کا ختنہ ہوا تھا تو وہ جو اس کی کھلڑی ہے وہ کہیں دبائی گئی تھی. اچھا یہ کہیں لکھا ہے دبائی گئی؟ نہیں. لکھا تو کوئی نہیں ہے. تو اس کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلا کہ دبائی گئی. تو دوسری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح کا بدن گلنے سڑنے کی نوبت نہیں پہنچتی. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو پھر ہم کیا مانیں گے کہ جو خطرے کی کھلڑی ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے بس. وہ خاک کے ساتھ خاک نہیں بنی کیونکہ وہ بدن خاکی نہیں ہے. باروں کے آخر سے اب اس پہ بحث کرنی کری جاؤ. بحث کا تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آپ بائبل کی بات کو غلط نہیں ہو سکتی کہ اس کا بدن جو ہے گلنے اور سڑنے کی نوبت نہیں ہے. بارہ آشام سے تو خداوند یسوع المسیح خاکی نہیں ہے، آسمانی ہے. بارہ آشام سے خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی کی یاد میں. اچھا پہلی میں نے آپ کو بات بتائی خداوند یسوع المسیح کے تعلق سے پہلے کہ نرسنگے ہم اس لیے بجاتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کے کفارے کی یاد کرتے ہیں. اور خداوند یسوع المسیح کے تعلق سے دوسری بات ہے جو ترتیب میں اگر ہم جائیں تو چھٹی ہو جائے گی. خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی کی یاد میں. دوسری بات کو ہم سے کیوں نرسنگے بجاتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی ہوگی، اس کی یاد میں نرسنگے بجاتے ہیں. یوئیل 2 باب پہلی ہے. سیون میں نرسنگا پھونکو، میرے کوہ مقدس پر سانس باندھ کر زور سے پھونکو. ملک کے تمام باشندے تھر تھرائیں کیونکہ خداوند کا روز چلا آتا ہے بلکہ آ پہنچا ہے. ٹھیک ہے. تو خداوند کے روز جو آنے والا ہے بلکہ آ پہنچا ہے کی یاد میں خداوند یسوع المسیح کی
आमद सानी की याद में नरसिंगे बजाए जाते हैं। और पहला तसल्लिकियों 4:16 से 18 आज तक। क्योंकि खुदावन ने खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में होंगे जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। 12वें आसमान से जब खुदावन यीशु मसीह आएगा, नरसिंगे बज रहे होंगे, आसमान पे फरिश्ते भी जा रहे होंगे और जमीन पे हम बजा रहे होंगे। 12वें आसमान से उसके मुकद्दसीन जा रहे होंगे। हालेलुया। तो कब खुदावन यीशु मसीह आएगा? नरसिंगों की ईद पर। और ये बात दोबारा आपको बता दूं कि बाइबल मुकद्दस की जो यहोवा की ईदें हैं, बाइबल में लिखा है यहोवा की ईदें हैं, ये यहूदियों की, इसराइलियों की, किसी और कौम की ईदें नहीं है। इस पर भी स्कॉलर साहब गलत है। अब मैंने लगता है जो स्कॉलर साहब पढ़ते ने मेरे पींदे बहुत ने, क्योंकि इन्होंने गल समझ नहीं आती। बाइबल में लिखा है कि यहोवा की ईदें हैं। किसकी ईदें हैं जो आप मना रहे हैं? यहोवा की ईदें मना रहे हैं आप, किसी कौम की ईदें नहीं मना रहे। 12वें आसमान से कई स्कॉलर सूटा लाया होता जनाब, पता नहीं होता कितने टुरया करता, गल मार देनी होगी। ठीक है, तो कब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे? नरसिंगों की ईद पर आसमान से भी नरसिंगे बज रहे होंगे और जमीन पर भी नरसिंगे बज रहे होंगे। मुकद्दसीन खुदावंद यीशु मसीह के जमीन से नरसिंगे बजा रहे होंगे और हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। 12वें आसमान से। और फरिश्तों ने पहले भी नरसिंगे बजाए। कितनों को पता है पहले भी नरसिंगे बजाए फरिश्तों ने? कहां बजाएगी? तो ऐसे यहां पर। हालेलुया। 12वें आसमान से। आज के लिए इतना है जी। हालेलुया। अभी कोई और बात है जी? कोई अनाउंसमेंट है? ठीक। अच्छा, अभी यह है कि क्वायर एक दफा फिर आएगी और गीत गाएगी और उसके दौरान हथियार उठाएगी। 12वें आसमान से। हालेलुया।